اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع مردوں، عورتوں، چھوٹے بچوں اور بچیوں سب کے متعلق ہے، اور وہ مسئلہ کس کا ہے؟ مہندی کا ہے، جس کو عربی میں خنا اور بعض شد کے بغیر خنا پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ درست لفظ خنا ہے، کہ مہندی کو کہتے ہیں۔ مہندی کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، عورت کے لیے مکمل مہندی کا استعمال جائز ہے۔ ہاتھوں پہ لگائے، پاؤں پہ لگائے، سر پہ لگائے، یعنی سر کے بالوں پر لگائے، اس کے لیے یہ سب جائز ہے۔ نمبر 2، مرد کے لیے سرخ مہندی کا استعمال سر پہ کرنا، داڑھی پہ کرنا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ البتہ مرد کے لیے بلا عذر شرعی اور طبی ہاتھ کے اوپر مہندی لگانا یا پاؤں کے اوپر مہندی لگانا یہ ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ خواہ عام حالات ہوں، خواہ شادی بیاہ کا موقع ہو، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھی غلط ہے، نوٹ رکھ کر اس کے اوپر مہندی لگاتے ہیں، جو ہے وہ رسم شادی کی کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی مہندی کا استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جی، باقی رہا مردوں کا سیاہ مطلب خضاب لگانا، یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ ایسا بندہ امامت کے بھی قابل نہیں رہتا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق۔ اگرچہ کچھ حضرات اس کی تعویلات آج کل کر کے جواز پیدا کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں جواز بھی ہے لیکن مجاہد کے لیے ہے، یا اس شخص کے لیے بعض فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ جس نے کوئی دوسری شادی کرنی ہو، اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا ہو۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ سزا دے دی تھی کہ یہ بھی ایک مسلمان بہن کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ تاہم مہندی جو ہے اس کا استعمال مفید ضرور ہے، مطلب ہے جو جوازی صورتیں ہیں ان میں، اور جو ناجائز صورتیں ہیں ان میں نہیں۔ اب ہم دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو ہدایات اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجربات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں مہندی جو ہے قدرتی ایک تحفہ ہے، صرف رنگ ہی نہیں بلکہ تاثیر کے اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے بالوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جی، بلکہ بالوں کی بیماریاں مثلاً بالچر ہے، گنج ہے، خشکی ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ مہندی میں تھوڑا سا سرکہ اگر ملا لیں تو اس سے رنگ بھی آتا ہے اور بالوں کی چمک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ترتیب اس کی کیا ہے؟ مہندی جو ہے 250 گرام ہونی چاہیے، 1 عدد انڈا، 3 عدد لونگ اور 1.5 چمچ لیموں کا رس اور پانی حسب ضرورت جو ہے وہ ڈال کر ان سب کو ملا کر رکھ دیں، بعد میں سر میں لگائیں۔ 1.5 گھنٹہ بعد حکیم کہتے ہیں، بعض 2 گھنٹہ کہتے ہیں، جو ہے لگانے کے بعد سر دھو لیں اور بال جو ہے وہ انشاءاللہ ملائم اور نرم نظر آئیں گے۔ جی، ذہن میں رکھیں کہ مہندی نہ پتلی ہو نہ گاڑھی ہو تاکہ آسانی سے بالوں میں جو ہے وہ لگ جائے۔ مہندی کا رنگ ہاتھوں پر آ جاتا ہے، آپ دستانے پہن کر یا پلاسٹک کا لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر مہندی لگا سکتی ہیں۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے، اگرچہ آج ہمارے ہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ ہم سو جاتے ہیں۔ جی، مہندی کو اتار کر سر دھونے کے بعد آپ بال خشک کر کے جڑوں میں تیل ضرور لگائیں، کیونکہ مہندی سے بال خشک ہو جاتے ہیں، تو تیل کی مالش کر کے اگلے دن شیمپو کیجئے، آپ کے بال انشاءاللہ چمک جائیں گے۔ مہندی میں لیموں کا رس بھی شامل کر لیں تو بہتر ہے۔ بازار میں رنگیلی مہندی کہہ کر، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، رنگیلی رنگ والی مہندی کہہ کر دکاندار جو مہندی دیتے ہیں اس میں ایک سفید صفوف ملا دیتے ہیں، مہندی اس سے خوب پھول جاتی ہے۔ خاص طور پر سادی سبز مہندی خریدیے، مہندی کا رنگ بھورا نہ ہو بلکہ تیز سبز اور خوشبودار دیکھ کر لیجئے۔ مہندی میں آپ تھوڑا تیل بھی ملا سکتی ہیں، معمولی سا تیل ملانے سے مہندی اچھی لگے گی۔ بچیاں اور کالج کی لڑکیاں مہندی لگائیں تو 100 گرام مہندی کا لوشن پتلا سا بنا کر 1 چمچ تیل اور سرکہ ملا کر سر میں 1.5 گھنٹے کے لیے لگائیں، لیکن سرکہ اصلی ہو، وہ میسر نہ ہو تو خالص لیمبو کا جو ہے وہ رس اس کا استعمال کریں۔ اب جو ہم نے جزیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ داڑھی جو ہے
اس کو اگر کوئی بندہ سیاہ جو ہے وہ خضاب لگاتا ہے تو اس کی امامت بھی جائز نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ بالکل ہی سفید داڑھی رکھتے ہیں بزرگی کی وجہ سے، لیکن اگر وہ بھی بدل لیں اس سفیدی کو سرخی میں تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ دیکھیں صحیح مسلم ہے اور باب فی صبغ الشعر و تغییر الشیب، یہ جو ہے جلد جو ہے وہ تیسری ہے اور صفحہ 1663 ہے، اور ابو داؤد شریف میں باب فی الخضاب چوتھی جلد ہے اور صفحہ جو ہے 85 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی خالص سفید دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو لیکن سیاہ رنگ سے بچ کر رہنا ہے، سیاہ رنگ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مسند محمد کی روایت میں کہ ولا تقربوه السواد، فرمایا کہ سیاہ جو ہے رنگ کے بالکل قریب آپ نے نہیں جانا۔ اور حضرت ابن عباس کی ابو داؤد باب ما جاء فی خضاب السواد چوتھی جلد صفحہ 87 پر یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یکون قوم یخدبون فی آخر الزمان بالسواد کحواس الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے، تو لگا رہے ہیں آج کل، حضور نے غیب کی پیشن گوئی پیش کی ہے، فرمایا جیسے کبوتروں کے پوٹے، تو وہ پھر جنت کی خوشبو نہ سونگیں گے۔ جی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اول من خضب بالحناء والقتم ابراہیم واول من اختضب بالسواد فرعون، فرمایا سب سے پہلے سرخ مہندی اور قتم کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، اور سب سے پہلا کالا خضاب فرعون نے لگایا ہے۔ یہ جامع صغیر مت تحسیر جو ہے وہ صفحہ 392 کی روایت ہے، مکتبہ امام شافعی ریاض سے یہ کتاب جو ہے چھپی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، سیاہ خضاب لگانے والے بھائی آج کل بھی بڑے شوق سے لگاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں من خطب بالسواد سود اللہ وجهه یوم القیامہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کالا خضاب لگایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ کر دے گا۔ جی یہ مجمع الزوائد کی 5ویں جلد صفحہ 63 کی یہ روایت میں ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اللہ یبغض الشیخ الغربیب، فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سیاہ بالوں والے بوڑھے کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی بوڑھا بھی ہے بالوں کو خوب سیاہ کر کے رکھتا ہے، چمکا کے رکھتا ہے، جیسے آج کل کئی بوڑھے ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام طبقات ابن صاحب کی پہلے جلد صفحہ 340 پر ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی من یخطب بالسواد یوم القیامہ، فرمایا جو سیاہ خضاب کرے اللہ لگائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ اور یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف میں اس روایت کو لیا ہے کہ سرکار نے فرمایا صفرۃ خضاب المؤمن والحمرۃ خضاب المسلم والسواد خضاب الکافر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مومن کا خضاب جو کیا ہے زردی ہے، زرد رنگ ہے، اور ایک روایت قرآن مجید میں صفرا فاقع نصرنا، زرد رنگ جو ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کو پسند آتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اور مسلم کا خضاب سرخ ہے اور کافر کا خضاب سیاہی ہے۔ جی تو لہٰذا جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا یہ جھنیوں کا خضاب ہے، اور ایک روایت جو ہے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل کی کہ کالا خضاب کفار کا خضاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایک شخص نے شادی کی اور وہ کالا خضاب لگاتا تھا، جب خضاب اترا تو اس کا بڑھاپا ظاہر ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا، جی بیوی کو بھی سب کو۔ اس عورت نے حضرت عمر کی بارگاہ میں رجوع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کو رد فرما دیا اور اس شخص کی پٹائی آپ نے خوب کی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا اسود الشعر قد رآہ بالامس ابید الشعر قال من انت قال انا فلان قال بل انت شیطان، اللہ اکبر۔ طبقات ابن صاحب پہلے جلد صفحہ 340 پر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے بالوں والے آدمی کو دیکھا اور ایک دن پہلے اس کو سفید بالوں کے ساتھ دیکھا تھا، فرمایا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں فلاں ہوں، یعنی بتایا کہ میں وہی ہوں جو کل آپ نے مجھے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تو شیطان ہے،
تو یہ ساری جو ہیں روایات، ان کو آپ دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سرخ لگانا ہے مہندی یا سیاہ خضاب۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 رضا فاؤنڈیشن کی مطبوعہ صفحہ 496 پر ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے۔ صحیح مذہب میں، ویسے تو چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں نا بھائی جائز شادی کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے، جس کی حرمت پر حدیث صحیحہ اور معتبرہ ناطق ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تحریم سواد سے صرف مباشرانہ جہاد کا استثناء ہے، اور زوجہ جوان کی غرض سے ایک روایت مرجوعہ میں جواز آیا اور مرجوع پر حکم فتویٰ جہل و خرق اجماع ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے صفحہ 492 پر ہے، تو لہٰذا امام اہل سنت کا جو فتویٰ ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اور وقار الفتاویٰ کے اندر موجود ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 174 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کالا خضاب لگانے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، اگر پڑھی ہو تو اس کا لوٹانا واجب ہے۔ حدیث اور فقہ کی روشنی میں سیاہ خضاب کی ممانعت ثابت ہے، یہی عامت المشائخ کا مذہب ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ فقہا جب مکروہ لفظ بلا قید بولتے ہیں تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، جیسے فتاوی شامی میں ہے، اور مکروہ تحریمی حکم میں حرام کی طرح ہے۔ لہذا کالا خضاب لگانے والا فاسق ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے جی۔ تو لہذا سرخ یا زرد خضاب جو ہے لگایا جائے، جیسا کہ المستدرک علی الصحیحین کی تیسری جلد صفحہ 604 پر ہے۔ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا صفرۃ خضاب المومن والحمرۃ خضاب المسلم والسواد خضاب الکافر، فرمایا مومن کا خضاب زرد رنگ کا ہوتا ہے، مسلم کا خضاب سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور کافر کا خضاب جو ہے وہ سیاہی کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جی۔ اور ایک روایت میں کئی بزرگی کی وجہ سے لگاتے نہیں ہیں، بخاری کی روایت وہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، امر ہے خالفوہم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کیا کرو، یعنی تم خضاب جو ہے وہ لگایا کرو جی۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے مقدس مہندی میں جو ہے سرخی جو ہے وہ لگانی چاہیے، سرخ مہندی بہتر ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی شریف کے بالوں میں مہندی جو ہے وہ لگائی کہ نہیں لگائی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشہۃ العلمات شرح مشکات میں فرماتے ہیں محدثین اور فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کو رنگا ہے یا نہیں۔ اکثر محدثین اس کے قائل ہیں کہ نہیں رنگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس حد کو نہیں پہنچی تھی کہ رنگنے کی حاجت ہوتی، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جب آپ سر مبارک پر تیل لگاتے سفیدی چمک جاتی تھی ورنہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ فقہاء کی کوشش یہ ہے کہ رنگنے کا استعمال ثابت کیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہی چند سفید بالوں کو رنگتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے قصداً نہ رنگے ہوں، بلکہ نبی کریم کا گائے بگائے غسل، نظافت اور خوشبو کے لیے مہندی سر مبارک پر لگاتے تھے اور بال اس کی وجہ سے رنگین ہو جاتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت انس کے پاس رنگے ہوئے بال مبارک دیکھے، انہیں نبی پاک نے جو ہے وہ رنگا تھا، بلکہ حضرت انس بطور تبرک اور احترام انہیں خوشبو لگاتے تھے جی۔ اسی بنا پر وہ یوں دکھائی دیتے تھے جیسے کہ رنگے ہوئے ہیں، یا حضرت انس انہیں باقی رکھتے اور اس کی تقویت کے لیے خود جو ہے وہ رنگا ہو۔ تو یہ جو مرقات ہے ملا علی قاری کی جو ہے وہ مشکات ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، فتاوی شامی میں بھی مطلب یہ روایت موجود ہے۔ اور آگے مزید دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا بالوں میں مہندی لگانا بالکل ثابت ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خطب بالخناء والقتم، کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مہندی اور قتم ایک قسم کی گھاس جس کو مہندی میں ملا کر لگاتے تھے، خضاب لگایا کرتے تھے۔ فتاوی شامی کی 6 جلد صفحہ 422 پر ہے۔ تو باقی مردوں کا ہاتھ میں مہندی لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے موجود ہے سنن ابو داؤد کی 4 جلد صفحہ 282 پر ہے۔ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مخنث حاضر لایا گیا، یعنی ہیجڑا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے تھے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے کیوں مہندی لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو شہر بدر کر دیا جائے، تو چنانچہ اس کو شہر بدر کیا گیا، مدینے سے نکال کر نقی کو بھیج دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ ارشاد فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ہے، امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں ہاتھ پاؤں میں مہندی کی رنگت مرد کے لیے حرام ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مرد کو ہتھیلی یا تلوے بلکہ صرف ناخنوں ہی میں مہندی لگانا حرام ہے، کہ عورتوں سے مشابہت ہے، تشبہ ہے۔ اور مفتی جلال الدین احمدی صاحب فتاوی فیض رسول دوسری جلد صفحہ 560 پر فرماتے ہیں زینت کے لیے عورتوں کو مہندی لگانا سنت ہے اور مردوں کو حرام ہے، مردوں کو حرام ہے۔ آگے نابالغ بچوں کو فرماتے ہیں کہ لگانا ناجائز اور گناہ ہے، لیکن اس کا گناہ بچے پر نہیں ہوگا بلکہ مہندی بچے کو جو لگانے والے ان پر ہوگا۔ چنانچہ محیط برہانی اور بحر الریق میں ہے لا ينبغي ان تحتب يده ولا رجله، کہ عورت کے لیے بچے کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں جو ہے وہ اس رسم میں جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ رسم بھی شرعاً بہت سی خرابیوں کا باعث ہے، لہٰذا یہ منع ہے۔ عورتوں کا بے پردہ ہونا، لڑکے کو مہندی لگانا، پھر نامحرم لڑکیوں کا لڑکے کو مہندی لگانا، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا آپس میں اختلاط، گانا باجا، رقص و سرور کی محفلیں، مہندی کے رسم میں موجودہ ان ناجائز باتوں کو سر انجام دینا، اس میں شرکت کرنا، دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں جی، لہٰذا اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں بے پردہ بہی معنی کہ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ کھلا ہو، جیسے سر کے بالوں کا کچھ حصہ یا گلے یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی جزو ہو، تو اس طور پر عورت کو غیر محرم کے سامنے جانا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ پیر ہو یا عالم ہو یا عامی جوان ہو یا بوڑھا ہو، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ نوٹ کے اوپر جو ہے وہ مہندی، تو فرماتے ہیں نوٹ فتاوی رضویہ میں نوٹ جسے دولہا کے ہتھیلی پر رکھ کر مہندی لگاتے ہیں بعد میں قابل استعمال نہیں رہتا، تو ایسا کرنا اسراف اور مال کی ضیاع کی وجہ سے ناجائز ہے، اور بغیر کسی غرض کے مال ضائع کرنا اسراف ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا، تو لہٰذا مہندی میں مرد عورتوں کو خلاف شرع کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔